إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى في كتابه الكريم إن الدين عند الله الإسلام. تمام تر کبریائی بڑائی اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، مالک کائنات کے لیے، جو تنہا کائنات کا نظام چلانے والا ہے. بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکہ پر، جن میں اللہ تعالیٰ نے اور وہ تمام خوبصورت وجود جن میں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور وہ تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ جمیعا جن کی زندگی قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں حاضری. قابل احترام سامعین اور سامعات، مجھے آج دو باتیں اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے. پہلی بات، دین کس سے لینا ہے، اور دوسری بات، دین کیسے لینا ہے. دین کس سے اور کیسے لیا جائے. یہ سوال اس لیے اہمیت کا حامل ہے، اسلام نے جو ایک کمپلیٹلی ہمارے سامنے ایک پروٹوکول ڈیزائن کر دیا اور ہمیں پابند کر دیا کہ بھئی دین کہاں سے لینا ہے اور کیسے لینا ہے. ہم سب اس کے پابند ہیں. اگر ہم جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دین یہاں سے لینا ہے، اگر ہم وہاں سے دین نہ لیں، ہمیں جیسا بتایا گیا کہ اس طرح دین لینا ہے، اگر ہم اس طرح سے نہیں لیتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم فکری اور عملی گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں. قرآن میں صراحت کے ساتھ کہہ دیا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کا انتخاب کیا تو اس سے وہ راستہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. صراحت کے ساتھ ایک بات کہہ دی گئی. اس کے باوجود ہم اگر پچھلے اپنے 1400 سال کی تاریخ پر ایک سرسری سی نظر دوڑائیں تو ہمیں دین کہاں سے لینا ہے، کیسے لینا ہے، اس کی واضح اور بین مثالیں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں. روافض، جنہوں نے اپنے ائمہ کو عالم ما کان وما یکون کے منصب پر پہنچا دیا.
ان کے نزدیک ان کے جو 12 امام ہیں وہ الوہی صفات سے متصف ہیں، خدا کی ساری صفات ان کے پاس پائی جاتی ہیں، رزق کی تقسیم وہ کرتے ہیں، زندگی موت ان کے ہاتھوں میں ہے، ہدایت خیر شر سب ان کے پاس موجود ہے۔ یہ روافض نے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح اگر میں کچھ اور گروپس کی بات کروں تو خوارج اور معتزلہ کی بات کروں تو خوارج اور معتزلہ نے اپنی عقل کو ایک پرنسپل بنا کر پیش کیا۔ معتزلہ کی کتابوں میں غور کریں تو کہتے ہیں کہ مصادر شریعت 5 ہیں، اور ان 5 میں سب سے پہلے نمبر پر وہ اپنی عقل کو لے کر آتے ہیں، دوسرے نمبر پر قرآن کو رکھتے ہیں، تیسرے نمبر پر حدیث کو رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح انحراف کیا۔ اگر میں بات کروں اہل تصوف کی تو اہل تصوف انہوں نے تو شریعت کے بالکل پیرالل ایک پورا دین ڈیزائن کر دیا ہے۔ شریعت کے مقابلے میں ایک طریقت وہ سامنے لے آئے۔ ان کے مذہب میں یا ان کی سوچ میں کشف، الہام اور خواب، سب سے خطرناک کام جو تھا ہمیں اہل تصوف سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اہل تصوف نے کتاب و سنت کی اصطلاحات کو من وعن اٹھا لیا اور اپنے من مانے مفاہیم میں، میننگز میں ان کا استعمال کیا۔ سادہ لوگ یا لا علم مسلمان جن کو مکمل طور پر پتہ نہیں ہوتا، وہ یہ دیکھتے کہ یہ اصطلاح قرآن کی ہے تو وہ اس کے غلط مفہوم کو بھی مان لیتے ہیں۔ خلیفہ ایک منصب ہے، ایک سیاسی منصب ہے جو ایک رولنگ پاور کا نام ہے، لیکن تصوف نے خلیفہ ایک علم لدنی کے تحت ایک باطنی روحانی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس میں ہر شخص اپنے شاگردوں کو خلیفہ بنا کر کہیں بھی بھیج سکتا ہے، اور اندرون خانہ پوری دنیا میں انہی خلیفاؤں کی حکومت چل رہی ہے۔ ان کے نزدیک نماز کا کچھ اور مفہوم ہے، ان کے نزدیک روزے کا مفہوم کچھ اور ہے، حج اور عمرہ ان کے نزدیک کسی اور مفہوم کا حامل ہے۔ اہل بدعات کی اگر میں بات کروں، اہل بدعات اور خرافات جو ہیں، اگر میں ان کی بات کروں تو یہاں سب سے بڑا جو عیب نظر آتا ہے وہ ہمیں وہ شخصیت پرستی اور اکابر پرستی ہے۔ اہل بدعات کے نزدیک ان کی جو شخصیات ہیں، کبار شخصیات ہیں، میں آگے چل کر بات کرتا ہوں ابھی، انہوں نے ان کی شخصیات میں، ان کی پرسنالٹی میں اس حد تک غلو کیا کہ ان کو وہ کچھ دے دیا جو انہیں نہیں دینا چاہیے تھا۔ اسی طرح اگر بات کی جائے سیکولر یا ملحد یا جو آج کل ہمارے روشن خیال متجددین قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دین کو محض عبادات کا نام دے دیا۔ کہا بھی آپ مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، عبادتیں کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، دعوتیں دیں، تبلیغ کریں، جو دل کرتا کرتے پھریں، لیکن جہاں اگر کوئی راسخ العقیدہ، کوئی عالم دین، کوئی مسلمان سیاست میں آنا چاہتا ہے، سیاست کے حوالے سے بات کرتا ہے، تجارت کے حوالے سے بات کرتا ہے، تو ان کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات انہیں گوارا نہیں، یہ بات ان کو برداشت نہیں ہے۔ تو میں نے یہ روافض کی بات کی، خوارج کی، معتزلہ کی، یا جتنے فکری اشاعرہ ہیں، جبریہ ہیں، قدریہ ہیں، مرجئہ ہیں، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، اہل تصوف ہیں، اہل بدعات، خرافات یا ملحد، روشن خیال، جتنے بھی لوگ ہیں لادینی، ان سب کے حوالے سے میں نے یہ ذکر اس لیے کیا کہ آپ لوگ سب سے پہلے یہ سمجھ جائیے کہ میرے بھائیوں صرف اتنا کافی نہیں ہے، یہ بہت قیمتی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کسی نے قرآن کی آیت یا حدیث یا ہماری کتاب و سنت کی اصطلاح کو استعمال کیا، ہم اس پر سیٹسفائیڈ ہو جائیں اور خاموش ہو جائیں، صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ روافض بھی اپنی کتابوں میں قرآن مجید اور احادیث کے حوالے دیتے ہیں، خوارج اور معتزلہ بھی قرآن مجید اور احادیث کے حوالے دیتے ہیں،
اہل بدعات کی کتابوں میں جا کر دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو یہ حوالے ملیں گے. اگر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام رکھا کتاب التوحید، ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کتاب کا نام رکھا کتاب التوحید، ابن مندہ نے اگر کتاب التوحید کے نام سے کتاب لکھی، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک چیپٹر کتاب التوحید کے نام سے لکھا، تو اہل بدعات میں سے معاصرین میں سے بھی کچھ لوگوں نے اپنی کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا کتاب التوحید. تو ناموں سے دھوکہ مت کھائیے گا میرے بھائی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، نام سے دھوکہ کبھی مت کھائیے. کامن ہو سکتے ہیں اہل بدعات، اہل خرافات، یا جو لوگ منہج پر نہیں ہیں، وہ قرآن مجید کی آیات کو اور احادیث کو اپنے خود ساختہ مفاہیم میں استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. جتنی بھی آپ دیکھ لیجئے ڈیلی روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ تقریریں سن لیجئے، سیاستدان کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو وہ اپنی تقریروں میں آیات کا بلا محابہ استعمال کرتے ہیں. یہ لوگ جو روشن خیال ہیں، ملحد ہیں، یہ لوگ بھی اپنی تحریروں میں جا بجا آیات اور احادیث کا استعمال کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ نام سے متاثر نہیں ہونا. صرف اور صرف قرآن مجید اور حدیث کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اس کو کیسے سمجھنا ہے. یہ جو پہلا سوال تھا نا کہ دین کہاں سے لینا ہے، کس سے لینا ہے، تو دین بھائی قرآن مجید اور حدیث رسول کا نام ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دے دیں اس کو لے لو، جس سے رکنے کا کہیں اس سے رک جاؤ. یہ دین ہے. ہمارے نزدیک مصدر واضح ہو گئے، سورسز کلیئر ہو گئے ہمارے نزدیک کہ دین ہم نے کہاں سے لینا ہے، قرآن مجید سے اور حدیث سے لینا ہے. کلیئر ہو گئی بات. اب کس سے لینا ہے، یہ اسی کا ایک جزو ہے. لازمی بات ہے ہم دین اس سے لیں گے جس کا اپنا کمپلیٹلی ایمان ہو قرآن مجید پر اور حدیث پر، قولی اور عملی دونوں پر. صرف ہمیں قولی ایمان نہیں چاہیے، وگرنہ خود ساختہ نمازیں، سال کے مخصوص دنوں میں قبرستان جا کر جو کچھ کیا جاتا ہے وہاں پر، مزاروں میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہاں پر، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک موسیقی اور قوالیاں اور فحاشی اور بے حیائی پر مبنی جو ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں وہ، اور تو اور سب سے خوفناک چیز جو میں نے ابھی پچھلے دنوں دیکھی، میں پوری نہیں دیکھ سکا، صرف 10 سے 15 سیکنڈ کے بعد میری ہمت جواب دے گی تھی. سورہ والضحیٰ کی میں تلاوت سن رہا تھا تو سورہ والضحیٰ کے پیچھے موسیقی چل رہی تھی. تو اہل تصوف کے نزدیک یہ موسیقی کی باقاعدہ کچھ ہوگی ان کے پاس، کیونکہ قوالیاں، شعر و شاعری، نام، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے. تو ہم نے قرآن کی تلاوت کو بھی موسیقی کے ساتھ اٹیچ کر دیا. نعتوں کو تو اٹیچ کیا ہی کیا، ہم نے قرآن کو بھی موسیقی کے ساتھ اٹیچ کر دیا. پیچھے ردم کے ساتھ ہوں ہاں اور ہلکی ہلکی ردم چل رہی تھی. نمبر 2 بات میرے بھائی، کیسے لینا؟ میرے قابل احترام صاحب اس بات کو سمجھ لیجیے کہ جس دین نے ہمیں یہ بتایا کہ دین تمہارے لیے قرآن مجید اور حدیث رسول ہے، اسی دین نے ہمیں بتایا کہ دین کیسے ہے. وہ یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو امید ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے. سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیجیے، اصل اہمیت کس بات کی ہے؟ اصل اہمیت آیات اور احادیث کی ہے. اصل اہمیت کس بات کی ہے؟ آیات اور احادیث کی ہے، یعنی دلیل کی ہے. اصل اہمیت شخصیت کی نہیں ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کتاب و سنت کے دلائل کو شخصیات کی روشنی میں لینا شروع کر دیا اور ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں شخصیات کو قبول کیا جائے اور شخصیات کو رد کیا جائے.
ہم نے کہا جی فلاں اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، تو اس کی تو ہر بات صحیح ہوگی تو لے لو۔ عبداللہ ابن عباس نے بڑے غصے میں ایک بات کی تھی، دو الفاظ ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ انا اقول قال رسول اللہ وانتم تقولون قال ابو بکر و عمر، اور ایک روایت میں آتا ہے انا اقول فی سنت رسول اللہ وانتم تقولون قال ابو بکر و عمر۔ مطلب یہ ہے کہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول کی سنت میں یہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے یہ کہا۔ عبداللہ ابن عباس کے نزدیک یہ بہت غصے والی بات تھی، غضب والی بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں ابو بکر جو افضل بشر بعد الانبیاء ہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین حیثیت اور مقام پر ہیں، لیکن ان کی بات بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں صحابی رسول عبداللہ ابن عباس نے نہیں مانی تھی، تو مجھے بتا دیجئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب بات نہ مانی جائے تو قیامت تک باقی کسی اور کی بات کیسے مانی جائے؟ اور یہ منہج ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو وفات رسول کے بعد جو آپ نے ایک لشکر تیار کیا تھا اپنی وفات سے پہلے اسامہ بن زید کا، وہ قصہ میں بیان کر چکا ہوں۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ کبار صحابہ نے ابو بکر صدیق سے کہا خلیفہ رسول اس لشکر کو ابھی مت بھیجیے۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اگر مدینے کے کتے بھی ہماری عورتوں کی چادریں کھینچیں گے تب بھی یہ لشکر ہر صورت میں بھیج کر رہوں گا، کیونکہ اس کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ یہ ان کی اتباع رسول پر عزیمت تھی ان کی۔ سید عمر فاروق کی رائے رد کر دی، طلحہ رضی اللہ عنہ رائے رد کر دی، دیگر کبار صحابہ عبد الرحمن بن عوف ان کی رائے کو رد کر دیا۔ تو بھائی کتاب و سنت کی جو دلائل ہیں ان کی روشنی میں آپ اپنی پسندیدہ شخصیات کو لائیں۔ دنیا میں ہر بندے کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے، رد کیا جا سکتا ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ امامنا مالک رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا تھا۔ نمبر 2 بات، ایک غلط فہمی جو ہمارے اہل بدعات اور اہل خرافات، یہ جب ہم کسی کی بات کو رد کرتے ہیں قرآن مجید اور حدیث کے مقابلے میں تو فوراً ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بھی آپ ان کی بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کی توہین اور تذلیل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو ایسی بات نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا، بلکہ کسی کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے کہ صحابہ سے افضل کوئی ہو سکتا ہے انبیاء کے بعد اس کائنات میں۔ جب صحابہ کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے اور رد کرنے پر ان کی توہین یا تذلیل مراد نہیں ہوتی تو پھر کسی اور کے ساتھ ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ داڑھی کے حوالے سے بعض صحابہ کا موقف ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایک مٹھ داڑھی حج کے حوالے سے کٹواتے تھے، یہ ان کا موقف تھا۔ ہم کس کا موقف لیتے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف لیتے ہیں، اور جس کا یہ موقف ہے کہ ایک مٹھ سے زیادہ داڑھی کٹوانی چاہیے حج کے حوالے سے، وہ شیخ الصحابہ ہیں، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ جب شیخ الصحابہ عبداللہ بن عمر کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے اور اس سے ان کی توہین مراد نہیں ہے تو مجھے بتائیے پھر باقی کسی شخصیت کی بات کو رد کرنے میں اس کی توہین کیسے ہو سکتی ہے؟ سید عمر فاروق مسجد نبوی میں مہر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ایک عام عورت اٹھتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، کہا عمر جب اللہ نے مہر کو متعین نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو متعین کرنے والے؟ جب ایک عام عورت سید عمر وقت کے خلیفہ جن کی روب اور دبدبے سے مطلب ہر ڈرتا تھا، یہاں تک کہ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا تھا، اس عمر کو ایک عورت عام عورت روک ٹوک دیتی ہے اور اس میں کہیں ان کی بے عزتی فیل نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن عمر کو ایک شخص نے ان کے والد کا ایک موقف بتایا تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ان الشریعت نزلت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، ولم تنزل علی ابی، میرے باپ پر شریعت نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہ تربیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی جس دین نے
احترام، تعظیم اور تکریم کے ہمیں اس حد تک پہلو دیے ہوں کہ ایک طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے تو پوری کائنات کی مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. ایک عام طالب علم جو گھر سے نکلتا ہے، ابھی اس نے پڑھنا شروع نہیں کیا، جب وہ اپنے گھر سے علم کی طلب میں نکلتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. مجھے بتائیے کہ جس دین میں ایک شخص جو اپنے گھر سے علم کی طلب میں نکل رہا ہے اس کا اتنا احترام کیا جا رہا ہے، کیا اس دین کے ماننے والے کسی کی توہین کر سکتے ہیں؟ نہیں. بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آراء سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے، لیکن توہین تسلیم قطعا مراد نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے. تو بھائی اس غلط فہمی کو آپ دور کر لیجئے. قرآن نے صراحت کے ساتھ ایک موقف ہمیں دے دیا، سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہم نے دین کو کہاں سے لینا ہے، یعنی قرآن مجید سے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے. کیسے لینا ہے اس حوالے سے 2-3 باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. اقول قولی هذا واستغفر الله ولي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهرا وباطنا. أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد. میرے قابل احترام سامعین، ایک جملہ ہم نے سنا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر بڑا وائرل تھا، ابھی بھی سنتے رہتے ہیں. یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے. اتنا بڑا فراڈ اور اتنا بڑا جھوٹا جملہ ہے یہ، جس نے ہمیں بڑے دھوکے دیے. اس جملے کا مطلب یہ کہ آپ خیر کی بات کو جہاں سے ملے لے لو، اچھی بات جہاں سے ملے لے لو. اہل بدعات میں سے کوئی شخص، کوئی صوفی، کوئی رافضی، کوئی خارجی، کوئی بھی اچھی بات بتائے آپ اس کی بات کو قبول کر لو. اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائی ایسا نہیں. ہمیں پابند کیا گیا کہ خیر کی بات کو خیر سے لینا ہے، خیر کے دروازوں سے لینا ہے. ہمیں دین اہل بدعات سے، روافض سے، روشن خیال متجددین سے، اہل بدعات سے نہیں سیکھنا. ہمیں دین معتبر اور ثقہ لوگوں سے سیکھنا ہے. ہمیں تو کہا گیا انظروا ممن تأخذون دینکم، لوگوں یہ ضرور دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. اور ہمیں اپنا دین معتبر و معتمد علماء سے سیکھنا چاہیے. یہ جو 1-1 سال کے 2-2 سال کے جو شارٹ کورسز کر لیتے ہیں اس کے بعد مفتی بن جاتے ہیں، علامہ بن جاتے ہیں، بھائی ان چیزوں سے بچیے. دین اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا. یہاں میرے طالب علم بیٹھے ہیں جو آخری سالوں کے، آپ کو میں انشاءاللہ العزیز کبھی مجھے موقع ملا تو میں اپنے طلبہ میں سے کسی کو یہاں کھڑا کر دوں گا، یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں 8 سال ان کے کیسے گزرے میرے لیے اور آپ کے لیے. میں تو چونکہ ان 8 سال سے 8 نہیں 10 سال میں نے گزارے ہیں، اس لیے میں تو جانتا ہوں اس حقیقت کو. یہ 8-10 سال آسان نہیں ہوتے. واللہ میں منبر پر کھڑا ہو کر اللہ کی قسم کھا کر بتاتا ہوں یہ 10 سال اتنے آسانی سے نہیں کٹتے. آپ ان سے پوچھیے کیسے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک شخص 1 سال 2 سال شارٹ کورس کرتا اور اس کے بعد لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیتا. دین ثقہ علماء سے سیکھیے میرے بھائیوں. ثقہ علماء سے مراد ٹرسٹڈ لوگوں سے سیکھیے. ہر ایک سے دین لینے کی تو بات کی بھی نہیں گئی. ہم ہر ایک سے لے رہے ہوتے تھے. میں نے پچھلے جمعے میں بھی بات کی تھی، ہمارے میڈیا پر وہ ایکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، ایکٹریسز بیٹھی ہوتی ہیں، طوائفیں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ دین سکھا رہی ہوتی ہیں، جن کو خود ایک لفظ ایک آیت نہیں پڑھنا آتی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے 2-3 سال پہلے ان نے کہا جی کہ ہیلتھ ٹی وی میں نہیں آپ سحری ٹرانسمیشن کر لیجیے. میں چلا گیا جی سحری ٹرانسمیشن ایک اپنے میرے استاد نے کہا میں جاتا نہیں، معذرت کر لیتا ہوں. میرے استاد نے کہا بیٹے چلے جائیے. میں چلا گیا. آپ یقین کریں
وہ جو افطار سے پہلے ٹاپک چل رہا تھا وہ نماز کے روحانی اثرات پر چل رہا تھا. باتیں ہو گئی. ادھر افطار کے لیے اذان ہوئی تو جو ہمارے اینکر صاحب تھے انہوں نے سب سے پہلے تو سگریٹ نکائی, سگریٹ پی, اس کے بعد روزہ افطار کیا. میں نے روزہ افطار کرنے کے بعد میں نے پوچھا نماز, تو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی وہاں پر. پٹھان چوکیدار اپنے کمرے میں لے کے گیا, میں نے وہاں نماز پڑھی. سب جگہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن میرے بھائیوں دین آپ ان سے لیں جنہوں نے قال اللہ و قال رسول کی فضاؤں میں اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, معتبر اچھے ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں, زندگی کے ہر کام میں اس فیلڈ کے ماہر کو اور ایکسپرٹ کو تلاش کرتے ہیں. آپ کبھی کسی ڈسپینسر سے جا کے آپریشن نہیں کرواتے کبھی بھی. تو دین کو اتنا سستا کیسے سمجھا رہا کہ جس جو دل کرتا ہے اٹھتا ہے اور بات کرنا شروع کر دیتا ہے. اتنی مثالیں میں دے سکتا ہوں. سوشل میڈیا پر کبھی وہ مرزا جہلمی ہیں, تو کبھی وہ ساحل عدیم ہیں, تو فلاں ہیں, تو فلاں ہیں, سب کے سب ایسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہوگا. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. خلاصہ میں سمرائز کرتا ہوں اپنی گفتگو کو. دین صرف اور صرف قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, اور دین کو ہم نے معتبر علماء سے سیکھنا ہے, ہر ایرے غیرے سے نہیں لینا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک حدیث میں آتا نا شیطان نے بھی آیت الکرسی کا بتایا تھا, تو بھائی بات یہ کہ وہاں اللہ کے نبی نے اس کی تائید کی تھی تب جا کر وہ بات ہوئی تھی. اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تائید نہ کرتے تو شیطان کے آیت الکرسی بتانے سے وہ دین تھوڑی بنتا ہمارے لیے. ہمارے لیے عمل دین کب بنا کہ جب اللہ کے نبی نے اس کی تائید کی تھی. تو اب تو ایسا ممکن نہیں. لہذا دین معتبر لوگوں سے لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم اذل الشرك والمشركين, اللهم دمر اعداءك اعداء الدين, اللهم اهلك الظالمين بالظالمين, اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ہماری ایک خاتون بہن نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے, اور یہ ہمارے جامعہ کے طالب علم ہیں منین حیدر, ان کی والدہ بھی بیمار ہیں. ہم اپنی اس ماں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اور خاتون کے لیے, اور جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. جتنے ہمارے اہل ایمان فوت ہو چکے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے, اللہ ان کے گناہوں سے درگزر کرے, اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. وطن عزیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنے حکمرانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ انہیں خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وقوموا للہ قانتین.